الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت عليكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین حضرات، یہ وہ ایام ہیں جن میں مسلمان اللہ کی ایک خاص عبادت جس کا نام حج ہے اس کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان اعمال میں مصروف ہیں جو مناسک حج کے طور پر بتائے گئے ہیں، اور جتنے بھی احکام اور فرائض اور معمولات ہیں حج کے، ان میں کوئی رہ جائے اس کا کوئی توڑ ہے. کوئی دمبا دیا جا سکتا ہے، بکری دی جا سکتی ہے، قربانی کا ایک بڑے جانور کا شیر دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے اگر وہ رہ جائے حج رہ جاتا ہے. اس کا نام ہے نویں ذی الحجہ، جو کل کا دن گزر کے پرسوں آئے گا، اس کو نویں ذی الحجہ کہتے ہیں. نویں ذی الحجہ ایک ایسا معاملہ ہے
کہ اگر ایک آدمی 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک جو ٹائم ہے میدان عرفات میں نہ پہنچ سکے نہ ٹھہر سکے، اس کی وہ ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی، آئندہ سال اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اور طواف قدوم رہ گیا، آتے ہوئے طواف رہ گیا، سعی رہ گئی ہے، اور کوئی بھی رکن رہ گیا ہے اس کا توڑ ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کا توڑ نہیں ہے۔ آپ یہ جو اتوار آ رہا ہے، اس اتوار کی صبح سے آپ جب بھی با جماعت نماز پڑھیں گے، با جماعت نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اونچی آواز سے تکبیریں پڑھیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ہزارہ مسائل کو حل کر دیا ہے۔ یہ جو نماز کے فوراً بعد اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے کیونکہ دوسروں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ اتفاق دیکھیے، جب میں لندن گیا تو میں نے پہلی نماز جو وہاں پڑھائی، وہاں ایک مولوی صاحب تھے پٹھان، اور وہ دوسرے عقیدے کا آدمی تھے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اور وہ وہاں امامت کرتے تھے۔ میں نے وقت ہو گیا نماز پڑھا دی، تو وہ آئے تو ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میری اجازت کے بغیر آپ نے امامت کیوں کرائی ہے؟ میں نے کہا امامت میرا جدی ورثہ ہے، تیرا جدی ورثہ نہیں، میں ائمہ کے اولاد میں سے ہوں، مجھے حق پہنچتا ہے۔ وقت تھا تو وہ کہتے کہ اونچی آواز سے ذکر بھی آپ نے کیا ہے، وہ اس مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ مسجد مسلمانوں کی ہے یا کسی اور طبقے کی ہے؟ میں نے کہا جی مسجدیں ہوتی مسلمانوں کی ہیں۔ تو میں نے کہا اونچی آواز سے ذکر کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ مسلم 1، بخاری شریف 2، باقی کتب حدیث موجود ہے کہ ان رفع الذکر ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس عن المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس عن المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے ہیں جس وقت لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ سرکار کے دور میں جاری رہا ہے، یعنی اور کوئی کام ہے کوئی 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہوئے، یہ لگاتار ہوتا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ بات جو نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے، میں نے کہا بتاؤ 9 ذی الحجہ کی صبح سے جو فرض نمازوں کے بعد با جماعت نماز پڑھ کے تکبیریں کہی جاتی ہیں، اس میں حکم ہے کہ انتظار کرو، سارے نمازیوں کو فارغ ہونے دو یا اونچی آواز سے ذکر کرو؟ یہ نمازی کی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنی نماز کو خراب نہ کرے، لیکن یہ ذکر کرنے والوں کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ذکر ٹال دیں ملتوی ہے۔ وہ 23 نمازیں ہیں، 23 نمازوں کے ساتھ اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں وہ تو میں نے کہا یہ تو اب وہ بہت پریشان ہوئے، وہ کہنے لگے مجھے ایک کوئی حدیث نکال کے دکھاؤ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ذکر اونچی آواز سے ذکر مت کرو۔ انہوں نے کہا آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، یہ تو صرف ذکر کا ذکر آیا ہے کہ اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا جس وقت
مطلقاً اس کی اجازت ہے، اس کا مطلب کوئی سا ذکر الہی کرو جس کو اللہ کا ذکر کہتے وہ کر سکتے ہو، کسی بھی نئے ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی آپ ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کی پابندی کیوں ہے؟ دراصل 300 برس یا کچھ اوپر سال گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ جناب ہوا، ان کو انگریزی میں ایو کہتے ہیں، ہوا کو انگریزی میں کہتے ہیں ایو، تو جناب آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ کے درمیان ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں، اور عرفات ایک مرتبہ وہ عرفہ ہے، بہت مرتبہ تو عرفات ہے، تو اس کے کئی وجوہات سمجھ جاتی ہیں۔ یا تو ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آتے رہے تو کئی مرتبہ آتے رہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے اپنا بیٹا ذبح کرنا ہے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مائی صاحبہ نے آدم علیہ السلام کو پہچاننے میں کافی مرتبہ اٹیمپٹ کیا، آدم علیہ السلام نے بھی کافی مرتبہ غور کیا، بار بار پہچاننے کی ٹرائی کی، تو وہ ایک آدھ مرتبہ کی کارروائی نہیں ہے بلکہ بہت مرتبہ کی کارروائی ہے۔ اور چونکہ 300 اور کچھ برس کے بعد پہلے انسانی صورت دیکھی گئی، اور کپڑے تو جنت سے نکلتے وقت اتار لیے گئے تھے، جنت کا لباس اتار لیا گیا تھا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کو اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہوئی، نہیں تو ایک دانہ گندم کھایا گھر سے نکال دیا گیا، ایک راشن پانی بند کر دیا گیا، 2 کپڑے اتار لیے گئے، 3 جو سرکاری ریزیڈینشل سہولت فیسلٹی تھی رہائشی وہ ودرا کر لی گئی، دونوں بیوی میاں میں جدائی ڈال دی گئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہے، لاکھوں گناہ کرتا ہے، اس کو بیوی میاں میں سپریشن نہیں کی جاتی، گھر سے نکالا نہیں جاتا۔ یہ برکت ہے مدینے والی سرکار کی، وگرنہ اللہ وہی اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام جو سب کا ابا لگتے ہیں، جب ان کے ساتھ یہ شروع ہوا تو بعد میں آنے والی مخلوق کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سختی ہو سکتی ہے۔ اور پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت میں اگر کوئی رات کے وقت گناہ کرتا تھا، صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔ اب امت محمدیہ کا آدمی رات کو ہزاروں کام کرتا ہے، لیکن صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ بھی سرکار کا کرم ہے، ان کی برکت سے یہ سہولت ملی کہ کسی کو ننگا نہیں کیا جاتا۔ اب قریب ہو کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تو ابا تو نہیں ہے؟ بھائی صاحب کہتے میں ابا ہوں، لیکن آپ بتائیں آپ آدم تو نہیں ہیں؟ بغیر میں آدم ہوں۔ اب دونوں بیوی میں تھے، 300 سے زیادہ برسوں کی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی، اس وقت روئے دونوں، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے ارکین ریال کے۔ وہ جس ادا سے روئے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اگر کوئی آدمی کتنی بڑی بھی عبادت کرتا ہے وہ چھوڑے اور اس جگہ جہاں وہ کھڑے ہو کے روئے تھے وہاں روئے، اگر رو نہیں سکتا رونے والی شکل بنائے۔ اس سے کس عقیدے کا ثبوت ملتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے بزرگوں کی کاپی کرنا یہ کار خیر ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب یہ بدعت ہے کسی بزرگ کی کاپی کرنا، یہ کاپی ہے کہ نہیں؟ اب لطف کی بات یہ ہے جس وقت اس برساتی نالے پر کھڑے ہوتے وہاں پولی ہے، شام کا وقت ہے، اور ادھر ادھر جو گاؤں ہیں ان سے لاؤڈ سپیکروں کی اونچی آواز آ رہی ہے
اذانیں ہو رہی ہیں لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز ناجائز ہے۔ اس سے کس کا عقیدہ ملتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ملتا ہے کہ سرکار کو اللہ نے مجبور نہیں پیدا کیا، مختار پیدا کیا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، بندے موجود ہیں، عزت کیا کرے؟ عزت رونے والی شکل بنائے۔ اب اللہ کے پیارے بندوں کی ادائیں بارگاہ خداوندی میں اتنی مقبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اداؤں کے صدقے گناہ معاف کرتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اب نماز وقت پر نہ پڑھنے کا کیا جواز ہے؟ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ سرکار کو اختیار اللہ نے دیا ہے۔ سرکار کے اختیار کی دلیلیں نویں ذی الحجہ کو بہت ملتی ہیں۔ بس نویں ذی الحجہ کو جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ ظہر سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ظہر پڑھی، اوپر سے فوراً بعد عصر پڑھی، اس کا اپنا وقت ہے، اس کا اپنا وقت ہے۔ اب دونوں نمازیں پڑھی ہیں، وہ کسی طرح بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ظہر کا وقت نکل گیا ہے۔ تو یہ سرکار کی مرضی پر موقوف ہے، سرکار چاہیں تو وقت یا بے وقت جیسے بھی چاہیں اس سے عمل کریں۔ حضور کے اس عمل کی برکت وجہ سے امت کو بھی رعایت ملی۔ یہ سرکار کا اختیار ہے۔ حج کے موقع پر جائے گا، اہل سنت کے عقیدے کو اپنائے گا، اس کو